نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان عطا کرتا ہے، اور یہ بالکل حق بات ہے۔ جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا اس پر تھوڑا سا بھی غور و فکر کرتے ہیں تو یہ جو وقت کا استعمال ہے یہ ہمیں سکون عطا کرتا ہے، اور یہ ہماری پریشانیوں کا علاج بھی ہے، اور یہ ہماری جتنی بھی حاجتیں ہیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں یہ ان کو قبول کروانے کا بھی ذریعہ ہے۔ ہم قرآن کی آیات کے بارے میں جان رہے ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی آڈیو میں بھی قرآن کی کچھ آیات کے بارے میں جانا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ قرآن کی آیات ایسی ہیں جو اللہ کی توحید پہ دلالت کرتی ہیں، جس طرح آیت الکرسی ہے جو سراسر توحید ہے، سورۃ اخلاص یہ بھی سراسر توحید ہے، اور کچھ قرآن کی آیات جو متعدد ہیں اور وہ پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ ان میں اللہ ہی کا ذکر ہے اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ اس میں بیان کی گئی ہیں۔ جس طرح ہم سورۃ بنی اسرائیل کا جو اینڈ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ارشاد ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے نہیں بنایا کسی کو بیٹا، اور ہرگز نہیں اس کا کوئی شریک اس کی بادشاہی میں، اور ہرگز نہیں اس کا کوئی مددگار اس کی کمزوری کی بنا پر، اور آپ بڑائی بیان کریں اس کی بہت زیادہ بڑائی۔ پھر ایک اور جگہ پہ سورۃ طٰہٰ میں ہم اللہ کے بارے میں پڑھتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، کہ وہ رحمان ہے جو عرش کے اوپر جلوہ فرما ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور اس کے درمیان میں ہے، اور جو بھی مٹی کی گہرائی میں ہے وہ سب اسی کا ہی ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور چاہے تم اپنی بات پکار کر کہو وہ جانتا ہے چپکے سے کہی ہوئی بات کو بھی یا اس سے بھی چھپی ہوئی بات کو بھی۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے نہیں کوئی معبود اس کے سوا، لہ الاسماء الحسنی، اور اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ تو اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے اور اس کی عظمت کا بیان ہے۔ پھر سورۃ المؤمنون میں ہم پڑھتے ہیں کل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آپ ان سے پوچھیے کون ہے جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے اور رب العرش العظیم ہے، اور پھر آگے جواب میں بھی یہی ہے کہ وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ ہے۔ سورۃ المؤمنون میں ہم پڑھتے ہیں فتعالی اللہ المالک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، بالا اور برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی ہے وہ، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، اور وہ عرش کریم کا بھی رب ہے۔ پھر ہم سورۃ النور میں ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ نور جو ہے وہ اس میں جو آئلی زندگی ہے مسلمانوں کی اس کے اوپر اس کے آداب سکھائے گئے ہیں، کچھ احکامات بھی نازل کیے گئے ہیں، اور اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ نور ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ اور پھر سورۃ القصص میں فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہی ہے اللہ، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کی فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتی ہیں، اور پورے قرآن میں جا بجا متعدد مقامات پر ہمیں یہ جو آیات الہیہ ہیں یہ ملتی ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ کچھ آیات ایسی ہیں جن کو ہم آیات آفاقی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو کائنات ہے اور اس میں جو جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خلق ہیں تو ان کا بیان ہے، مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی صورتوں میں اپنی آیات میں بیان کی ہیں، تو ان کو آیات آفاقی کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج اور ستارے
اور آسمان اور اس کے علاوہ بارش، دھوپ وغیرہ ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس میں. ہم اس میں اگر سورۃ الرعد کو دیکھیں تو اس کی آیت ہمیں ملتی ہے اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو السریع الحساب. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم چلے آ رہے ہیں زمین پر اور تنگ کر رہے ہیں اس کو ہر طرف سے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، کہ اللہ حکمرانی کر رہا ہے اور کوئی نہیں ہے کہ جو اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرے. وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بے شک بنائے ہیں ہم نے آسمان میں بہت سے برج اور آراستہ کر دیا ہے انہیں دیکھنے والوں کے لیے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور انہیں محفوظ کر دیا ہے ہر شیطان مردود سے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ، کہ اللہ یہ کہ کوئی اس سے چھپ کر سننے کی کوشش کرے تو تب پیچھا کرتا ہے اس کا ایک روشن شعلہ. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں ہی فرمایا الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب جو ہیں آسمانوں میں اور زمین میں. والطیر صافات، اور پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو یہ سب کرتے ہیں. تو یہ جو آیات ہیں یہ ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ دیتی ہیں کہ آج کی جو سائنس ہے اس نے بھی اس چیز کو تصدیق کی ہے کہ جو زمین کے اطراف ہیں یا جو زمین کے کنارے ہیں وہ سکڑ رہے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک ہے جس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بروج کا ذکر کیا ہے. بروج کے معنی یہاں پر وہ بروج نہیں ہے جو ہم اکثر اپنی زندگی میں لیتے ہیں، بلکہ یہ کچھ فصیلیں ہیں جو حفاظت کے لیے بھی ہیں، اور ان سے آسمان کے کچھ طبقات جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، تو ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. پھر پرندوں کا ذکر ہے، اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ الم تری ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آہستہ چلاتا ہے بادلوں کو. ثم یؤلف بینہ، پھر جوڑ دیتا ہے انہیں باہم. ثم یجعلہ رکاما فتری الودق یخرج من خلالہ، پھر اکٹھا کرتا ہے انہیں تہ بتہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں اس کے اندر سے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اور برساتا ہے آسمانوں سے پہاڑوں کی بدولت. فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور جو اس میں ہے اولے، اور پہنچاتا ہے اس سے جسے چاہے نقصان. وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور ہٹا دیتا ہے یعنی اس نقصان کو انہیں جس سے چاہے. يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ، ایسا لگتا ہے کہ چمک بجلی کی. یذہب بالابصار، اچک لے جائے گی آنکھوں کو. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو ہماری روزمرہ کی جو جس طرح بجلی ہے یا بادل ہے یا بارش ہے یا کڑک ہے، تو وہ ہم ان کا روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں. پھر قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کو ہم آیات قرآنی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن پر دلالت کرتی ہیں کہ ان میں قرآن کے برحق ہونے پر اور اللہ کی جانب سے نازل ہونے پر بات کی گئی ہے. ہم اگر سورۃ یونس میں دیکھیں تو اس میں آتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو حکمت والی ہیں. اور اسی طرح سورۃ یوسف میں فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو صاف صاف بیان کر دینے والی ہے. سورۃ یونس میں ہم دیکھتے ہیں اس کی آیت نمبر 57 ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، بے شک تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو دلوں میں ہے، اور یہ ہدایت ہے
اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ پھر اسی طرح سورۃ یوسف میں ہی ہم پڑھتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ہے قرآن کو عربی میں تاکہ تم اس سے عقل حاصل کرو۔ اور سورۃ ابراہیم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ کتاب ہے، اسے نازل کیا ہے ہم نے آپ کی طرف، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ اس کتاب کا جو نزول ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی، یعنی وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ان انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کتاب کو بالحق کی، حق کے ساتھ، فاعبد اللہ، بس عبادت کریے آپ اللہ کی، مخلص اللہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو۔ تو یہ کچھ یعنی ہم جو آیات کی جو ویرائٹی ہے یا جو تنوع ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ہم نے کچھ اس کی اقسام ہم نے جانی۔ پھر کچھ ایسی آیات ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں بیان کرتی ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں عباد الرحمن کہتا ہے، کہ وہ بندے جو اللہ کے بندے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے۔ ہمیں سورۃ الفرقان اور المؤمنون، تو ان دو میں ہمیں ایسی جو عباد الرحمن ہیں ان کی خصوصیات ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ فلاح پانے والے ہیں، کہ جو بندے اللہ کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی ذات کو خالص کر لیتے ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں، کیونکہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بیہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے عہد پورا کرنے والے ہیں، ان میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی اپنے رب سے طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عباد الرحمن میں شامل کر لے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔